اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں آپ ان باتوں سے غم نہ کیا کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ فرمایا آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے یا زمین کے بسنے والے سب کے سب اللہ کی مملوک ہیں۔ جو لوگ اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نیرے وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، قرآن پاک، درس قرآن، اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن پاک کے درس سے جہالت دور ہوتی ہے۔ قرآن پاک خود اپنا عنوان پیش کرتا ہے، فرمایا ھدی للناس۔ اگر کسی علاقے میں کوئی چلتا ہوا آدمی مل جائے یا گاہک دکان کی طرف آئے، دکاندار بھی پوچھتا ہے تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی میزبان کے پاس مہمان چلا جائے، میزبان بھی پوچھتا ہے آپ کیسے آئے ہو، مقصد کیا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، ہر ایک چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے۔ اسی طرح قرآن سے بھی پوچھتے ہیں اے قرآن تیرا مقام کہاں ہے؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوح محفوظ کی تختی پر تھا۔ جب یہ نیچے آیا قلب اطہر محمد مصطفیٰ پہ آیا، وہ بھی قرآن خود بتاتا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرآن پاک سے پوچھا جائے اللہ کا قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔
بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن سے پوچھا کرو، اے قرآن بتا تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس، میں اس دنیا میں آیا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور تجربے میں یہ بات آئی ہے، جس علاقے میں درس قرآن ہوتا ہے اس علاقے میں برائیں، شرک اور بدعات بھاگتی ہیں، اور نیا فتنہ اس کو جرت نہیں ہوتی اس علاقے میں آنے کی۔ کیوں؟ درس قرآن دینے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بینک کے دروازے پہ چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے۔ بینک کے دروازے پہ چوکیدار جو اوپر سے ڈاکہ مارنے آئے، حالانکہ وہ اسے جانتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو کھٹکتا ہے کہ یہ کیوں بیٹھا ہے، اس کو کسی طریقے سے دور کیا جائے۔ اسی طرح جو دنیا کا ڈاکو ہوتا ہے، پیسے کا ڈاکو ہوتا ہے، وہ بینک کے چوکیدار پہ حملہ کرتا ہے۔ جو دین اور آخرت کا ڈاکو ہوتا ہے وہ حق بولنے والے پہ حملہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جن کو اپنے ایمان اور یقین پہ بھروسہ ہو اور اس کی قدر ہو، اور اپنے چوکیدار کی وہ قدر کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، آپ نے یہاں سنا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ، یحزن حزن سے ہے، حزن کا مطلب غم ہے۔ یاد رکھو، ایک خوف بھی غم ہے، ایک حزن بھی غم ہے۔ لغت اٹھاؤ، اور میں ساری باتیں قرآن سے کروں گا، ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حزن بھی، بس یہ بات پلے باندھ لو، حزن بھی غم ہے، خوف بھی غم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اگر اپنی ذات کی فکر کی جائے تو وہاں خوف ہوتا ہے، اگر دوسرے کی فکر کی جائے وہاں حزن ہوتا ہے۔ بس میں اب آیات پڑھوں گا، ذوق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک طرف ہو کر آپ بیٹھ گئے ہیں، کبھی سامنے آ جاتے تو اچھی بات تھی، تو ویسے آپ احترام کے لائق ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ خیر، جو میں بات عرض کر رہا تھا، بنیادی میں نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک لفظ حزن، چلو تسی بول پو، ایسا نہیں بولیں دے۔ ایک لفظ کیا ہے؟ حزن۔ ایک لفظ کیا ہے؟ خوف۔ ایک لفظ کیا ہے؟ حزن۔ اور ایک لفظ کیا ہے؟ خوف۔ اور حزن کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میری خیر ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ میری خیر ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ اور خوف کا معنی ہے وہ بھی غم، لیکن اس کے اندر معنی کیا ہے کہ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ توجہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، سب سے پہلا یہ سوال آیا
وہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے کیا سوال آیا؟ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ تو انسان ہو، فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے بھتیجے ہو، فلاں کے پوتے ہو، تو آپ تو انسان ہو ہماری طرح۔ اگر اللہ کا نبی ہوتا تو وہ انسانوں میں سے نہ ہوتا، فرشتوں میں سے ہوتا۔ میں یہ بھی قرآن پڑھوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا اعتراض کیا؟ اگر نبی ہوتا انسانوں میں نہ ہوتا، فرشتوں میں ہوتا۔ اس دور کے مشرک نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، اور 2023 کے مشرک نے بھی یہی اعتراض کیا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے میں نبی کو انسان نہیں مانتا، اور اس دور کے مشرک نے بھی کہا تھا میں انسان کو نبی نہیں مانتا۔ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ سورۃ یونس آیت نمبر 2، اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ سبحان اللہ۔ مار گل شیر سارے دے حصے دعا پاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، کیا ان کو تعجب ہو گیا ہے؟ کیا ان کو تعجب ہو گیا ہے؟ حیران ہو گئے ہیں کس بات پر؟ اکان للناس عجبا، لوگ تعجب کرتے ہیں، کیا لوگ حیران ہوتے ہیں کس بات پر؟ کہ ان اوحینا الی رجل، کہ ہم نے وحی بھیجی۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو۔ ہم نے وحی بھیجی آدمی کی طرف۔ اب ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے، مجھے بڑا شرح صدر ہو رہا ہے، ساری باتیں قرآن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اعلان فرمایا کلمہ حق کا، تو لوگ ٹوٹ پڑے، بہت شارٹ کر، لوگ ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے مشرک مارنے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 7 سال تھی، وہ پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ دوڑ کر آئے، ایک ایک کو پکڑ کے دھکا دیا۔ توجہ کیجئے، یہاں کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ رجل۔ کیا کہا؟ رجل۔ یہی بات حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دی۔ سبحان۔ کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا تم اس آدمی کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تم اس کو مارتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور مشرک کو اعتراض بھی پہلا یہی تھا، کیا؟ کہ ہم انسان کو نبی نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے پھر جواب دیا، فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دیجئے
مفہوم کے طرز پر ان کو کہہ دیجئے اگر روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، اگر نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، اگر حج ادا کرنی ہوتی فرشتوں نے، اگر شادی کرنی ہوتی فرشتوں نے، اگر غمی میں شریک ہونا ہوتا فرشتوں نے، تو ہم دین کے اصول سمجھانے کے لیے فرشتوں میں سے نبی بھیجتے۔ فرمایا کہ تم نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، فرمایا یہ طریقہ بتانے کے لیے انسانوں کو اللہ پاک نے انسانوں کی طرف انسان کو نبی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک نے، اب یہ ایک اور بات ہے، اتنا بتاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امی ہے؟ نہیں ہے۔ ابو ہے؟ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں۔ تو فرشتوں کی نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ داری ہے، تو رشتہ داروں کے اندر رہنا سہنا کیسے ہے؟ وہ صلاحیت تو اللہ پاک نے فرشتوں میں رکھی نہیں، یہ صلاحیت تو اللہ پاک نے انسانوں میں رکھی ہے، اور انسانوں کو بتانے کے لیے وہی صفات والا، وہی تقاضے والا، وہی معاملات والا، وہی مزاج والا، وہی کیفیت والا، فرمایا انسانوں میں نبی بنا کر بھیجا اس لیے ہے۔ اگر فرشتوں میں کوئی نبی آتا تو جبرائیل کو تو بھوک لگنی نہیں تھی، تو لوگوں کو بھوک کی کیفیت کا پتہ کیسے چلتا؟ اور فرشتوں میں کوئی نبی بن کے آتا، جبرائیل نے تو سونا نہیں ہے، سونے کی کیفیت کا پتہ کیسے چلتا؟ اور فرشتوں میں اگر کوئی نبی بن کے آتا تو جبرائیل علیہ السلام کو تو بخار بھی نہیں ہونا، بخار کی کیفیت کا پتہ کیسے چلتا؟ اگر فرشتوں میں نبی بن کے آتا تو جبرائیل کا باپ بھی نہیں ہے، اور باپ کے ادب کا پتہ کیسے چلتا؟ باپ کی ہمدردی کا پتہ کیسے چلتا؟ اگر فرشتوں میں کوئی نبی بن کے آتا تو جبرائیل کا بیٹا بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں نبی بن کے اس لیے آئے ہیں کہ دیکھو نا، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم تقریباً 9 ماہ یا 11 ماہ کا بچہ ہے، انتقال کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر رو رہے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھوں پہ اٹھا کر رو رہے۔ توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انسان کیوں ہوں، اولاد کی محبت کس کو نہیں ہے، لیکن یہ میں فطرتی طور پر رو رہا ہوں، ناشکری کے عالم میں نہیں رو رہا۔ یہاں دونوں سبق مل رہے ہیں۔ فرمایا دکھ سکھ کا اظہار کرنا یہ بھی نبوت کی عادت ہے، لیکن دکھ سکھ کے معاملے میں فرمایا کہ آہو زاری نہ کرنا بلکہ صبر کرنا، یہ کیفیت اللہ کے نبی نے بتا دی ہے۔ فرمایا اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، فرمایا وہاں صبر کرو گے تو وبشر الصابرین، میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو اس کے لیے ہمیں نمونے کی ضرورت تھی، اس کے لیے ہمیں سیمپل کی ضرورت تھی۔ فرمایا وہ سیمپل، وہ نمونہ، وہ اسوہ، وہ طریقہ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا۔ فرمایا دیکھو جس طرح میرے نبی کی اولاد اللہ نے اولاد دی بھی ہے، بچپنا میں لے لی ہے،
واپس بھی لے لی ہے، لیکن میرے نبی نے آہو زاری نہیں کی، صبر کیا ہے۔ فرمایا ایسے ہی صبر کرنا جس طرح میرے نبی نے صبر کیا ہے، سبحان اللہ، ایسے ہی صبر کرنا جس طرح میرے نبی نے صبر کیا ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق ہم نے تمہارے لیے رسول، اللہ کا رسول، اسوہ مینا نمونہ، حسنہ مینا بہترین، دونوں کو ملاؤ۔ فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے سبحان اللہ، کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ سوال آئے گا کیسے؟ فرمایا ایسے جیسے میرا نبی کر رہا ہے، سبحان اللہ، ایسے جیسے میرا نبی کر رہا ہے۔ تو اعتراضات بہت سارے، تو سب سے پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ آپ انسان ہو، نبی ہوتا تو کوئی فرشتوں میں سے ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا اکان للناس عجبا، لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ تعجب۔ یا ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کی قسم میرے نبی کو بشر وہ نہیں مانتا جو قرآن کے قریب نہیں آتا۔ میرے نبی کو بشر وہ نہیں مانتا جو قرآن کے قریب نہیں آتا۔ چاہے مشرک بھی ہے نا، بتی بھی ہے نا، جب قرآن کے قریب آئے گا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا اور میرے نبی کو بشر بھی مان جائے گا۔ بہت ساری دلیلیں ہیں، یہ مار صاحب گواہ بیٹھے ہیں، یہ قدیانہ، وہاں تقریباً 28 آدمی، ان میں سے 20-22 تو چوٹی کے مشرک تھے، بتی تھے، اور میرا روزانہ کا صبح کا درس۔ تو شروع میں وہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے، شروع میں تو ان کو بڑا غصہ آیا، یار کوئی پیرا فقیرہ دیا گلاں دسے یار، ایک قرآن اگو لے کے بیٹھا ہوندہ ہے، جیڑیاں گلاں اے بیٹھا کریندا ساڑے دل نوں نہیں پئیاں لگنی۔ لیکن بچ بھی گئے ہیں کہ بیر بھجنا تھا، اعتکاف ٹوٹدا آئی، پھر پھاسے اس تو گئے کہ خطیب جناب ہو رہی ہیں نالا لے علاقے دی گل۔ 3 کے 4 دن گزرے، ایک دن سیڈ تے ہو کے بہ گئے۔ او میں کیوں روٹھے بیٹھے ہو، او کیوں ناراض بیٹھے ہو میرے نال؟ ایک آدمی ان میں سے بول پڑا، کہنے لگا قاری صاحب اساں تیرے کو ڈرنا شرنا نہیں ہے، اساں سدھی گل کرنی ہے۔ کیڑی گل؟ کہ جیڑی گلاں تو کرے نا اسانوں نہیں پئیاں چنگیاں لگدیاں۔ میں کہ قرآن کہندا ہے آکھے اسا ساریاں دا تھوڑا جہا اچھی بولے، مار صاحب انجیار گل ہے، اسا ساریاں دا ساجا ہے۔ میں کہ ساجا نا، میں کیا تساں آتے ہو جیڑا تواڈے کول قرآن ہے اون دی تشریح تساں اپنی مرضی دی کریندے ہو، لیکن جیڑا ساڈے کول قرآن ہے اسی اون دی تشریح جیڑی ہے او ٹھیک کرینے ہیں۔ میں کہ انچ کرو جیڑا قرآن تواڈے کول ہے اوہ لئی آؤ، جیڑا قرآن تواڈے کول ہے اوہ لئی آؤ۔ انہاں کہ ساڈے کول تے اعلیٰ حضرت دی تفسیر کنز الایمان، میں کہ وہ لئی آؤ۔ لو جی کتاب تفسیر لے کے آ گئے، اکھے اے دس
تو آنا غیب دا علم صرف اللہ نو پتا ہے اور کسے نو نہیں پتا، لیکن اسا ہون تک سن دے آئے ہیں غیب دا علم انجیار اللہ دا نبی بھی جاندا ہے جویں اللہ جاندا ہے۔ تو قرآن پاک دے وچوں وکھا سکنا ہے؟ میں آکھیا اگے گل تسی آپ کیتی بیٹھے ہو کہ قرآن جیڑا ہے تواڈا او ہور دسیندا ہے، میں کہ جیڑا تسی لئی ودیو اسے دے تلے جے مانا میں چا وکھائیں مون، سبحان اللہ اسے دے تلے مانا میں چا وکھائیں مون، ٹھیک ہے؟ آکھے ٹھیک ہے، وہ قدرت خدا دی لئی بیٹھے ہیں۔ میں کہ کڈو 12واں سپارہ سورت یوسف آیت نمبر 2، 12واں سپارہ سورت یوسف آیت نمبر 2۔ میں کیا پڑھدا آیت میں پیاں تلو مانا تسی اتھائیں کریا جیڑا اتھے لکھیا او زندہ باد۔ ہن توجہ کریا ہے، اللہ پاک نے کی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سبحان اللہ میں کہوں تسی مانا آپ تلو ویکھو جیڑا تواڈے مفسر نے لکھیا ہے اوہ چا ویکھو۔ لو جی ہن انہاں پڑھنا شروع کر دیتا۔ یقیناً ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین طریقے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ سبحان بے خبر کا مطلب کی ہے؟ جانتے نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ میں کہ ہوں میں لکھیا اعلیٰ حضرت نے خود اپنی کتاب وچ لکھ چھوڑیا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ میرے محبوب جو وحی کے ذریعے ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں ان خبروں کے متعلق آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے مدد کرنی آئی جیڑی میں گل کیتی ہے گل وہ ہے کہ بتی اور مشرک وہ ہوندا ہے جیڑا قرآن دے قریب نہیں ہوندا نہیں آندا، اور اگر بتی اور مشرک قرآن دے نیڑے آ جاوے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ توحید آلہ نہ بن جاوے۔ جس لئے میں گل کیتی وہ مینوں پتہ کیا آکھن لگ سانو کو سوچن دا موقع دینا کہ سوچو۔ میرا اندازہ آدھا گھنٹہ آپس سے مشورے کریندے رہے سوچیندے رہے، میں بھی اللہ پاک کو دعا منگدا رہا۔ کچھ دیر تو بعد آپ پیا دن کاری صاحب ہاتھ ہوتا کر، میں کہ خیر آکے دعا خیر آج تو بعد ساڈا کیدا تیرے نال رل گیا۔ سبحان اللہ اللہ دی شان۔ کچھ دن گزرے، کچھ دنوں تو بعد مینوں آکھن لگے قاری صاحب اسی تا پھنس گئے ہیں۔ میں کہ مڑ کے بنیا، توجہ کریا مڑ کے بنیا آکھے اسی گئے گھر سانتا گھر آلے گھر بھی نہیں وڑن دین دے، آدھے چلو ساڈے بانڈے وکھرے کرو، اپنا گنن پکاون وکھرا کرو، تہاڈا تا کیتا ہی ہور ہو گیا ہے، تسی ہور دین تے آ گئے ہو۔ میں آکھیا انہاں دا کوئی قصور نہیں۔ آکھے او کیویں؟ میں کہ ایا گل تاں صحابہ دے والدین نے صحابہ نو کیتی آئی۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آئے، کسے دسیا تیرے پتر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اماں نے مارنا شروع کر دیتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ادو ویکھیے
تا امائے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے جنت ماواں دے پیراں دے تھلے رکھیے تے اے مینوں کے پئی آتی ہے جتھے وینا ہے اتھے وجنا چھوڑ دے چھوڑ دے نہیں تا میں کو نہیں بولنا توجہ کرے آئے یہ گل تا اس دور دے مشرق مشرق اور بتی نے کیتی آئی یہ گل جدن تک حق والے راہ تے نہیں آئے ادن تک بڑی عزت تے حوصلہ افزائی ہوندی رہی ہے جس لئے حق والے راہ تے آئے اسے ویلے اپنے پرائے ہو گئے آج دے زمانے وچ بھی اسی طرح توجہ کرے آئے بڑی عجیب گل پیا کرے نا اکان للناس عجبن اس سمجھ بھی امدی پئی نے سبحان اللہ اور ساڈا گھنٹہ درس قرآن ہونا ہے ہاں عقیدہ بناؤ عقیدہ بندا کئی دنال ہے قرآن اچھی بولو کئی دنال بندا ہے قرآن قرآن نال بندا ہے اور جتھے قرآن ہوئے او انجے ہے جس کمرے دے وچ صفائی ہوئے اتھے ڈاور نہیں آمدا اتھے ڈاور نہیں اتھے بٹھواں نہیں سب تا دور دی گل ہے اور جس آبادی دے وچ درس قرآن ہوئے اتھے شرک اور بدعت ختم ہو جاتا ہے بے شک شرک اور بدعت ختم ہو جاتا ختم ہو جاتا ہے بڑی عجیب گل پیا کریں نا اللہ پاک پہ فرمائندے میرے محبوب تسا انہا واسطے غم کریں دے ہو انہا واسطے ہے توجہ ماشاء اللہ بیان دا مزہ نہیں آ رہا واقعتا 99% ذوق کوئی نہیں بہرحال کوئی بات نہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب تسا انہا واسطے غم کریں دیو شروع تسی سنے ہیں نا خوف کئی نو آدن اپنی فکر ہوئے خوف کئی نو آدن اپنی فکر ہوئے غم کئی نو آدن دوسرے بس یہ گلنا یاد کرو میں انہیں قرآن آیات پڑھتا جا سا ساری گلنا سامنے آ سکتے حزن کئی نو آدن غم تو غم کیڑا اپنا یا دوسرے کا اپنی فکر نہیں دوئے دی فکر مڑ یاد کرو یہ دو گلنا یاد کرے سو تاں تو سمجھ آ سی میں تو پتہ نہیں کتنے لے کے جاویں لگا اگر ذوق بنا لو خوف کئی نو آدن اپنی فکر خوف کئی نو آدن اپنی فکر تے غم کئی نو آدن حزن دوئے دی فکر سمجھ آگی گل اللہ پاک نے اتنے خوف دا ذکر نہیں کیتا میرے نبی دے مزاج نو سامنے رکھ کے اللہ پاک نے حزن دا ذکر کیتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ویلے امت غم میں چراندیاں کہ میری امت جہنم تو بچ کے جنت جاون والی بن جاوے خوف اللہ پاک نے ذکر نہیں کیتا اتھے کیا آکھیا ہے دوبارہ پڑھتا پیاں اللہ پاک نے فرمایا والا یحزن کا قولہم میرے محبوب آپ غم نہ کیجئے آپ حزن نہ کیجئے ان کی باتوں کا توجہ کرے ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ بڑے بڑے واقعات بیان کیتے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَ هِيَ عَصَايَ
میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تھوڑا جا اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے واسطے ماشاء بہت پیارے اور ملک پاکستان دے مشہور نعت خان اویس صاحب بیٹھے نے، اویس کرنی صاحب پر بیٹھے پیچھے ہیں، کدی سامنے بمنا آنا سبحان میرا ذوق ود جاندہ، ادھا کلو خون ود جاندہ، سبحان کسی دا فون آوے نا تھوڑا بہ گیا۔ میں بڑی علمی گلاں کر رہا ہاں، یہ بعد تمہیں پتہ لگنا ہے کہ میں کیڑی کیڑی گل کیتی ہے۔ میں اگلی گل تک کریندا نا، فضائل اعمال بھی ضروری ہے پر اس نال ود کے قرآن ضروری ہے، بے شک اس نال ود کے قرآن قرآن ضروری ہے۔ میں کیفیت ویدا پیاں اسے قدیانے والی مسجد وچ میں ہوں حاجی وریام اتھے بھی ساتھی سرو دے واسطے آندے ہیں، سمجھ نہیں آندی جس لئے میرے درس قرآن ہویا اٹھ کے باہر ہو جائے، بڑا دل دکھدا ہے، بہت دل دکھدا، لیکن قرآن تا ساڈے دلاں دا نور ہے، بے شک ناراض نہیں ہونا میری گل تے، میرا دل واقع تا دکھدا پیا، قرآن نال تا ذوق بندا ہے، ایمان بندا ہے، کوشش کیتی کرو۔ اتھے جتنے بھی تبلیغی ساتھی آندے نال تبلیغی مرکز وچوں باقاعدہ انہاں نوں ہدایات ہوندیاں کہ صبح دا درس قرآن ہوندا ہی نہیں، ہدایات ہوندیاں، اور لوگ جتنے بھی آئے انہاں شوق اور ذوق نال درس قرآن سنیا۔ اس واسطے سیریس ہو کے بیٹھو کیونکہ تہاڈی عمریں نا تھوڑیاں، تہاڈا کچا خون ہے، کچی ہڈی ہے، تانوں ہجے نہیں پتہ۔ ایو قرآن ہے جن دے واسطے حضرت زنیرہ دیاں اکھاں نکل گئی، اللہ اکبر ایو قرآن ہے جس قرآن دی خاطر صحابہ نو تیل دے کڑا دے وچ سٹ دتا گیا ہے، لیکن قرآن نہیں چھوڑے نہیں چھڑیا۔ خیر میں ٹائم قیمتی بڑھاون لگا، توجہ کریا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای، میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا، قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی، فرمایا اس عصا کو نیچے پھینک، جب نیچے پھینکا وہ ایک اژدہا بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال خذ، ہاں اس کو پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام جب پکڑنے لگے تو دیکھا اللہ کا حکم ہے اور ادھر اژدہا ہے، خوف کھانے لگے۔ اللہ پاک نے یہاں حزن کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ پاک نے فرمایا قال خذها ولا، سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ کو نہیں توڑے جو بیٹھا او پڑھے قال خذها ولا تخف، ہاں میں یہ سننا چاہتا تھا، قال خذها ولا تخف، فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑیے خوف نہ کیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اللہ پاک خود فرماتے ہیں سنعیدها سیرتها الاولی، ہم نے اس کو پہلی حالت میں تبدیل کر دیا، سبحان اللہ ہم نے اس کو پہلی حالت میں تبدیل کر دیا۔ توجہ کیجئے اللہ پاک ایک اور جگہ ذکر کرتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا ہم نے تیری تشکیل کر دی ہے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ پاک نے میری تشکیل کی ہے، میں نے اب دیکھو یہ دستور بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سبحان اگر دیکھا جائے تو میں 6 نمبر بیان کر رہا ہوں، آپ غور سے سن نہیں رہے۔ دیکھو ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستہ میں نکلتا ہے اللہ پاک اس کے گھریلو کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، قرآن بتا رہا ہے۔ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی تشکیل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بات اللہ پاک سے ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو میں اللہ پاک سے اپنے مسئلے حل کروا لوں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بول کر کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے کام آسان کر دے، وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ بچپن کے اندر وہ جو میں نے آگ کا انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھا تھا، یا اللہ اس کی وجہ سے میری زبان کے اندر گرا لگ گئی ہے، میں توتلا بولتا ہوں، بول نہیں سکتا۔ اللہ میرا ایک تیرے ہاں ایک کام ہے، کیونکہ میرا یقین ہے سارے مسئلے تیرے ہاں حل ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، فرمایا عرض کی یا اللہ میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی بنا دے اور ہو بھی میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی، میرا سکا بھرا ہارون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بڑے نکتے دے رہا ہوں، توجہ کیجئے، میرا سکا بھرا ہارون بھی ہارون، توجہ کیجئے۔ ہارون اخی شدد بھی ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ توجہ کیجئے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میرے لیے میرے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر جو بوجھ اٹھانے والا مددگار مقرر کر دے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے، اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں، خوب تیرا چرچا کریں، جو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ اللہ پاک نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا ہے میں نے سارے تجھے انعام دے دیے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تیری ساری باتیں پوری کر دی، لیکن موسیٰ ایک بات اور بھی سن لے، یہ میرے انعامات اب نہیں ہو رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پہلے بھی بڑے 6 بندے سبحان اللہ کہہ سوچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فرمایا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا تھا، پہلے بھی تیرے اتے احسان کیتا ہے۔ توجہ کیجئے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کب؟
فرمایا انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ توجہ کیجئے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، فرمایا یاد کر وہ وقت جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا تھا کہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے، صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اسے میرے دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا جو میری نگرانی میں پالا جانے لگا۔ توجہ کیجئے آگے اللہ پاک خود فرماتے ہیں اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن۔ سبحان اللہ، میں نے انہی دو باتوں پہ بولنا ہے، ولا تحزن۔ آپ بتا سکتے ہو میں نے حزن کا کیا معنی کیا تھا؟ دوسرے کا غم، اور خوف اپنا غم۔ اب اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا ذکر بتا رہے ہیں۔ ہمشیرہ کا سیریس ہو کے بیٹھ بھائی، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا ذکر بتا رہے ہیں کہ جب اس نے اس تابوت کو نہر میں رکھ ڈالا، وہ چلتا چلتا فرعون کی طرف گیا، اب اس کو کیا ہوا؟ غم ہوا۔ کیا ہوا؟ غم ہوا اپنے بھائی کا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اس لیے یہاں حزن کا ذکر فرما رہے ہیں، خوف کا ذکر۔ جہاں خوف کا ذکر آیا ہے وہاں مراد اپنا خوف ہے، جہاں دوسرے کی فکر ہے وہاں مراد، وہاں لفظ کیا ہے؟ حزن۔ کیا ہے؟ حزن۔ توجہ کیجئے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا۔ فرمایا یاد کا جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے کہ تمہیں اس کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کے پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور غم نہ رہے۔ سبحان اللہ، ظاہری بات ہے نا، بچہ ادھر ہے تو اماں کانپتی ہے، حزن کرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں، جہاں حزن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ دوسرے کی فکر کرنا۔ جہاں خوف ہے اس سے مراد اپنی فکر۔ بس ایک دو آیات اور سن لو اور تیسری آیت پہ تم خود سبحان اللہ کہو گے، کیونکہ ابھی تمہیں پتہ نہیں چل رہا میں کدھر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو ہم قرآن پاک کے بھی محبت کرنے والے ہیں اور ختم نبوت کے بھی محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کی بھی وکالت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ذہن حاضر رکھو میں کدھر جا رہا ہوں۔ یہ علمی باتیں شاید آپ کہیں سے نہ سنو، مجھے پتہ ہے۔ توجہ کیجئے، بڑی عجیب بات، اور ساری باتیں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کے اندر ہیں اور قرآن سے کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت ملتی ہے۔ قرآن سے کیا ملتا ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ سیریس ہو کے بیٹھو بھائی، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں علیحدہ ہو جاؤ، میں کہہ رہا ہوں علیحدہ ہو جاؤ، آگے آ جاؤ، ایک بندہ آگے جاؤ۔ احمد ادھر آ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔
یہاں بھی اللہ پاک نے حزن کا ذکر کیا ہے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ فرمایا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں خوف ہے. ہمیں اب خوف کس کا ہو رہا ہے؟ اپنا ہو رہا ہے نا. ہمیں خوف ہے کہ ہم پر زیادتی کرے گا. کون؟ جدھر ہم جا رہے ہیں وہ ہم پر زیادتی کرے گا. ہمیں خوف ہے یا اللہ، ہمیں خوف ہے. اب ایک اور جگہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یہ سارا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے. یا ایک دو موتی لے لو. کچھ حضرات کہتے ہیں علماء کو یوٹیوب پہ نہیں جانا چاہیے، علماء کو یوٹیوب پر نہیں جانا چاہیے. قرآن خود راستہ بتا رہا ہے. یاد رکھو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا؟ اونٹنی والا. اللہ نے اونٹنی والا دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی والا معجزہ نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا معجزہ دیا؟ آسے والا. اور آسا پھینکنے سے کیا بنا؟ اژدہا، سانپ بنا. یہ کیوں سانپ بنا؟ پہلے اللہ نے مشق کرائی اپنے پاس کوطور پہ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور بھی فائدے حاصل کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا پھینکنا. جب پھینکا تو اژدہا بنا. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کہ نہیں گھبرائے؟ تو یہ رنگ روٹی ہو رہی ہے. یہ رنگ روٹی ہو رہی ہے. توجہ کیجیے. ایک رنگ روٹی ہو گئی. جھاکا او زندہ باد. جھاکا لے گیا. انہوں نے پتا ہے کہ ہون ڈر کوئی نہیں. اللہ نے میں نے تجربہ پریکٹس کرا چھوڑی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی آسا کو لے کر جب وہاں پہنچے تو وہ جادوگر جو تھے ان کے پاس بھی سوٹیاں تھی. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. ان کے پاس بھی سوٹیاں تھی، رسیاں تھی. انہوں نے سوٹیاں اور رسیاں پھینکی اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پریکٹس کرا دی تھی. اور اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب یہاں وہی آسا پھینک. اب یہاں دیکھو کہ جس طرح ان کے پاس سامان تھا اللہ پاک نے اس کا سدے باب کرنے کے لیے، اللہ پاک نے اس کا توڑ کرنے کے لیے اپنے نبی کو معجزہ ویسے دیا ہے. یا ہمیں نقشہ ملتا ہے کہ دشمنان اسلام جس سٹیج پہ آئے، جس نہج پہ آئے، جس انداز میں آئے، حق والے کو اسی سٹیج پہ جا کر، اسی انداز میں جا کر ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے جس طرح اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کا معجزہ دے کر فرعونیوں کے سامنے، جادوگروں کے سامنے پہنچا دیا اور ڈٹ کر ویسے ہی مقابلہ کیا جیسے انہوں نے کیا تھا. سبحان اللہ. آج دشمنان اسلام آج فتنے باز نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم پرہیز کریں، ہم کہیں نہیں ہمیں یوٹیوب پہ نہیں جانا چاہیے، تو یہ جو بھولی بھالی دنیا ہے جنہوں نے کبھی مسجد میں آنا ہی نہیں، ان کو حق کون بتائے گا؟
تو اللہ نے یہاں نقشہ بتایا ہے کہ جس نہج پہ دشمن آیا، اے میرا موسیٰ تو بھی اسی نہج پہ جا کر حق کی پہچان کرا۔ یوٹیوب پر اب دشمن شرک پھیلا رہا ہے، دشمن اللہ کا انکار کر رہا ہے، دشمن قرآن کا انکار کر رہا ہے، دشمن صحابہ کا انکار کر رہا ہے، دشمن ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ اس سٹیج پہ اگر حق والے نہیں جائیں گے تو حق کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس لیے ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا طریقے پہ عمل کرتے ہوئے یوٹیوب کے میدان میں اترنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ماشاء اللہ، توجہ کیجیے، اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے گئے، اب جادوگر بول کے کیا کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ توجہ کیجئے، اللہ کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جادوگر بولے کہ موسیٰ تم پہلے وار کرتے ہو یا پہلے ہم وار کریں؟ سبحان اللہ، تم پہلے پھینکتے ہو یا ہم پہلے پھینکیں؟ تو یہاں بھی ہمیں قرآن سے نقطہ مل رہا ہے کہ جب دشمن کے سامنے جانا ہے پہل نہیں کرنی، سبحان اللہ، پہل نہیں کرنی، پہلے جیڑا کو جے او وار کر لوے، بعد وچ اپنا جتھے انہاں دی انتہا اسی اتھے اپنے وار دی ابتدا اسی۔ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ پہلے پھینکتے ہیں یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں قال بل القوا، پہلے تسی سٹو، پہلے تسی سٹو۔ توجہ کیجئے، فرمایا کہ پہلے تم پھینکو۔ قال بل القوا فاذا حبالهم، حبل دی جمع، حبل عربی دے وچ رسی نو آدن، اسے واسطے تو اللہ پاک نے فرمایا واعتصموا لحبل اللہ جمیعا، بحبل اللہ جمیعا، تسی سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ اتھے بھی لفظ حبل، اتھے بھی لفظ حبل، حبل دا مطلب ہے رسی۔ بڑا ایک اور نقطہ دیندا پیا، توجہ کریا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک دی وچ خود ارشاد فرمائندے پین، فرمایا کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، جس ویلے انہاں رسیاں سٹیاں، وَعِصِيُّهُمْ، آسے دی جمع سوٹیاں، آسے دی جمع سوٹیاں، انہاں کیڑی کیڑی شاہ سٹی؟ چھوٹیاں تے چھوٹیاں رسیاں، تے رسیاں، رسیاں نال چھوٹیاں، سوٹیاں۔ او جیڑے آتے نبی تے جادو نہیں ہوندا، نبی تے جادو اثر نہیں کریندا۔ توجہ کر، نقطہ قرآن اچھے، ماشاء یہ نقطہ بھی قرآن اچھے۔ آج کسے بال دے سامنے سوٹی سٹی وے یا رسی سٹی وے تے بال نو پتہ بھی ہووے، بال نو پتہ بھی ہووے کہ اے سوٹی ہے، اے رسی ہے، او ڈرسی؟ نہیں، سارے بولو نہیں، ڈرسی نہ ڈرسی نہ۔ تے جے نہ پتہ ہوگے، دو نقطے لے لو یار، جے نہ پتہ ہوگے، اور ربڑ دے صاحب بنے بنے بندے انجے سٹین دا ہے، جے پتہ لگ جاوے ربڑ دا ہے ڈرسی نہیں، جے نہ پتہ ہوئے تو ہاتھ لیں جا ڈرسی کہ کوئی نہ ڈرسی۔ توجہ کر، اللہ قرآن پہ دسیندا ہے جس لے انہاں جادو دی سوٹیاں تے رسیاں سٹیاں، او حرکت کرن لگیاں، موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ ڈر گئے۔ ایو تا اسا گل کرے نا نبی نو غیب دا علم کوئی نہیں، جے نبی نو پتہ ہوندا ہے رسیاں کچھ بھی نہیں ہونا، اللہ کیوں آکھیا ڈر گئے؟ اللہ کیوں آکھیا ڈر گئے؟ ایک دوئی گل یہ ہے کہ انہاں رسیاں سوٹیاں دے سٹن نال جادو دا اثر یہ ہویا کہ حرکت کرن لگیاں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنیاں ویکھیاں
ایک تا ڈر پالا موزے والا پیچھا لے گیا ہی ہوں اپنا سوٹا سٹین دے ہوں تو ڈرنا آئی کوئی نہ پریکٹس تا پہلے آئی ہوں جڑے ڈرین اپنے سوٹے دی وجہ کر کے نہیں ڈرے ہوں ڈرین جادو دی وجہ کر کے ڈرے ہیں توجہ کر اللہ پاک خود قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پین فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ سحر عربی دے وچ کئی نو آدھے نا ساحر نو جادو سحر عربی دے وچ کئی نو آدھے نا جادو نو اللہ نے خود فرمایا ہے فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ آپ کو چاہے سبحان اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ پہلے تم پھینکو تو پھر کیا ہوا فرمایا وہ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو یکا یک میدان میں آؤ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے تم پھینکو یکا یک ان کی رسیاں ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی توجہ کرے آئے اگلی گل اللہ پاک نے خود ارشاد فرمائیے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ سبحان اللہ خیفہ خوف آیا ذکر خیفۃ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں خوف آنے لگا اب یہ خوف کس کا ہے جادو کا اپنا خوف اپنی ذات کا ڈر ہے یہ جو مجھے ڈسیں گی آگے یہ سارے سام میری طرف دوڑ رہے ہیں ایک جگہ میں نے پڑھا ہے اللہ پاک کا مویشی معاف فرمائے جو جادوگر سامنے آئے تھے 1,00,000 سے اوپر تھے کتنے 1,00,000 سے اوپر تھے اور 1,00,000 سوٹیاں اور رسیاں آئیں تو سارے بن جائیں سانپ تو انسان ہونے کے ناطے ڈر تو لگتا ہے تو اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ خود فرما رہے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ فرمایا موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگ گئے قُلْنَا لَا تَخَفْ اساں آکھیا موسیٰ ڈر نہیں سبحان اللہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اساں آکھیا موسیٰ ڈر نہیں اے موسیٰ ڈرو نہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ توجہ کیجئے میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں فرمایا پس موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگے ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں فرمایا آج تم ہی غالب آؤ گے بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایک لفظ حزن ہے ایک لفظ خوف ہے خوف کا ذکر آئے گا اس سے مراد اپنی فکر ہے جب حزن آئے گا اس سے مراد دوسرے کی فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکر نہیں رہتی تھی امت کا غم رہتا تھا سبحان اللہ بس ایک آیت اور سن لو کس کا غم رہتا تھا امت کا غم رہتا تھا سورت توبہ کے اندر ایک آیت ہے اللہ پاک یہاں خود فرما رہے ہیں کیونکہ دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غار کے اندر غار ثور کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور ابو جہل اپنا لشکر لے کر غار ثور کے دروازے پہ آ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب آ گیا تھا اگر تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھتا تو ہم یہ بیٹھے تھے اب کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کھانے لگے بڑے نکتے کی بات کر رہا ہوں قدردانوں قدر کرو غم کھانے لگے
کہ میں آیا ہوں حضور کے ساتھ، اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے؟ کیا بنے گا؟ اور دلوں کے بھید کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک کو پتہ تھا۔ اب ابو بکر صدیق نے غم تو کھایا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لیکن اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں وہ جو غم کھایا ہے ابو بکر صدیق نے اپنا نہیں کھایا، حضور کا کھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا نہیں کھایا، حضور کا کھایا ہے کہ میری خیر ہے میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ میں نے اتنی آیات پڑھی ہیں، دلائل دیے ہیں، جب کسی نبی نے غم کھایا ہے اپنا، اللہ نے وہاں خوف کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کی بہن نے غم کھایا ہے موسیٰ کا، اللہ نے وہاں حزن کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم تو ہوا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے اپنی ذات کا ہوا ہے یا حضور کی ذات کا ہوا ہے۔ اگر اپنی ذات کا ہوا ہے تو اللہ خوف کا ذکر کریں گے، اگر حضور کی ذات کا ہوا ہے اللہ حزن کا ذکر کریں گے۔ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں، اللہ پاک خود فرماتے ہیں، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ بس معنی سن لو، اللہ اکبر۔ اس بیان کی قیمت لگے گی یوٹیوب پر۔ آپ کو تو اتنا نہیں پتا میں کتنا بول گیا ہوں، اور شدت بخار ہونے کی باوجود بول گیا ہوں، لیکن یوٹیوب پر جب لوگ سنیں گے ان کو پتہ چلے گا میں نے قرآن سے ہٹ کر ایک بات بھی نہیں کی، قرآن سے ہٹ کر توحید بھی بیان کر دی، ختم نبوت بھی بیان کی ہے، اور صحابہ کی بھی وکالت کی ہے، اور قرآن سے کی ہے۔ کہاں سے؟ قرآن سے۔ توجہ کیجئے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی مدد تو اس وقت بھی کر رہا تھا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 ہجرت کے لیے نکلے تھے، یعنی ایک نبی کی ذات تھی، ایک ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ وہ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے، موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے، جب جا رہے ہیں، اپنی قوم کو لے کر، تو دیکھا آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو قوم ڈر گئی، قوم ڈر گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں نہیں کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا غم نہیں کیا، اپنی فکر نہیں کی، بلکہ ختم نبوت کی فکر کی ہے، حضور کی ذات کی فکر کی ہے، اللہ پاک نے ابو بکر کے دل کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ پھر اللہ پاک نے یوں بھی فرمایا ہے، فرمایا میرے محبوب میں وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے، اگر صرف نبی کے ساتھ میرا اللہ ہوتا تو ان معی
واحد متکلم کا صیغہ ہوتا، لیکن اللہ پاک نے جمع متکلم کا صیغہ بیان کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے نبی جس طرح تمہارے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، اسی طرح تمہارے صحابی صدیق کے سر پہ صداقت کا تاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ معنا، فرمایا میرے محبوب اپنے ساتھی کو کہہ دے غم نہ کر، فکر نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ